Assalamu alaikum, everyone. Today we have a very special guest in CPS International Delhi Center. We have CPS USA chapter head Khaja Kalimuddin Saab. Khaja Kalimuddin Saab by profession is a teacher and he's taught in many countries. He started his teaching profession in Delhi, and then after that he moved to Zambia, where he taught for few years. And after Zambia, then he moved on to Nigeria. And then after Nigeria, he settled down finally in the US. Khaja Kalimuddin Saab has been associated with Maulana Waiduddin Khan Saab and his mission for more than 40 years. In fact, he's studied Maulana Saab's ideology very deeply and very minutely. He has been instrumental in setting up the CPS USA chapter and the Quran distribution that he has undertaken in a massive way. In fact, the first time, if you recall, that the attack that happened in New Zealand on the mosque, Kaleem Saab was the first CPS member who responded, and he went to New Zealand, and after that, in his subsequent trips, he was able to establish some local Quran distribution. Today, if you visit the same mosque, you will find a shelf with Quran which is distributed to many people in New Zealand. This was in joint effort with Goodword Books. Kaleem Saab has also traveled to Brazil, and he has set up a youth team there, and he is very hopeful that this youth team will emerge as a big Dawa team going forward. So there are many things that we will know from Kaleem Saab today. تو آئیے چلتے ہیں کلیم صاحب سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم کلیم صاحب. وعلیکم السلام. کلیم صاحب, سب سے پہلے تو ہم سب جاننا چاہیں گے کہ آپ کا سب سے پہلے مولانا وحید الدین خان صاحب سے انٹروڈکشن کب ہوا؟ میرا انٹروڈکشن ان سے ان کی رسالے کے تھرو ہوا, ان سے ملنے سے 10 سال پہلے. وہاں پر جہاں میں جاب کر رہا تھا وہاں ایک صاحب تھے, انہوں نے اس رسالے کو 1976 میں دیا مجھے, تو اس وقت رسالہ پڑھا, تو وہاں سے ان سے میرا انٹروڈکشن ہوا ان کے. جی. تو کلیم صاحب, مجھے دھیان ہے آپ بتا رہے تھے کہ شاید 10 سال تک آپ پڑھتے رہے مولانا صاحب کا لٹریچر. جی. تو مولانا صاحب سے پہلی بار آپ کب فزیکل میٹنگ کب ہوئی آپ کی, اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. ہاں, اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ جب پہلی دفعہ وہ رسالہ مجھے ملا, اس وقت مجھے اردو پڑھنی بھی نہیں آتی تھی. تو مادری زبان اردو تھی اور عربی پڑھنا مجھے آتی تھی. تو میں نے چونکہ اب وہ کسی نے دیا تھا, مجھے پڑھنا تھا, تو پڑھا عربی اسکرپٹ کی مدد سے. تو وہ آرٹیکل میں اس میں جو آرٹیکلس تھے میری فطرت کے مطابق تھے. جی. یعنی اس سے پہلے مجھے ایک بے چینی سی تھی ریلیجن کو لے کر کے, تو وہ آرٹیکلس جو پڑھا تو حکمت کا خزانہ تھا سب, اس سے کافی لیسن مل رہا تھا. تو پھر میں نے دھیرے دھیرے پڑھنا شروع کیا. تو پڑھتے پھر اس کے بعد رسالہ مسلسل پڑھتا رہا. پھر اس کے بعد ان کی کتابیں پڑھی میں نے. اس کے بعد مجھے انڈیا چھوڑنا پڑا, زامبیا شفٹ ہوا ٹیچنگ اسائنمنٹ پر. تو ساتھ میں رسالے لے گیا لوگوں کو. مسلسل یہ 3-4 سال تو جو ہے یہ پڑھنے میں ہی نکل گئے. ایک تو جو ہے سلو ریڈنگ تھی, اور اس کے بعد اس میں کافی مجھے اپنے لیے اپنی لائف کے لیے کافی لیسنس مل رہے تھے. میں خود پڑھتا رہا. اس کے بعد میں نے شیئر کرنا شروع کیا.
اور اس کے بعد جب نائجیریا اس طرح 10 سال پڑھتا رہا، اور 10 سال کے بعد جب مولانا سے 1986 میں یہاں جب آیا تو ان سے میں نے ملاقات کی. تو کلیم صاحب آپ کو کیا وہ ملاقات یاد ہے؟ کچھ کیا بات چیت ہوئی اس کے بارے میں کچھ اگر آپ بتائیں آپ ہمیں. میں نائجیریا سے واپس ہو رہا تھا اور ہوٹل میں ٹھہرا تھا، اور جو ان کا لٹریچر پڑھنے کے بعد مجھے میری ذہن میں کافی بڑی پکچر تھی اسلامک سینٹر کی، مولانا کے آفس کی، اور کتنے بزی ہوں گے، اور کافی کچھ جو ہے انہوں نے سائنس اینڈ اسلام پہ لکھا تھا، اور آج کے مسلمان کس طرح ہونا چاہیے، یہ سب اتنی باتیں تھیں اس میں. تو جس سے جو ہے میرے ذہن میں ایک بہت بڑی پکچر تھی کہ بھائی بہت بزی آدمی ہوں گے اور مجھے ان سے ملاقات کا موقع شاید ہی ملے. اور مجھے ایک ہی دن ٹھہرنا تھا کیونکہ ایئر لائن کی طرف سے ہوٹل میں ٹھہراؤ تھا، دوسرے دن حیدرآباد جانی تھی. جی. تو میں نے فون کیا اور کہا کہ میں نائجیریا سے آیا ہوں. اس سے آلریڈی وہ مجھ سے وہ متعارف ہو چکے تھے کیونکہ رسالے کو میں نے نائجیریا میں ریپرنٹ کروایا تھا، وہ اس کی سیمپل یہاں بھیجا تھا، تو وہ جانتے تھے. جب وہ میں نے کہا تو انہوں نے فوری کہا، میں نے کہا آپ کے پاس کس وقت ہے، میں کب آؤں؟ تو انہوں نے کہا آپ کے پاس جس وقت ہے آپ آ جائیے. تو میں نے کہا شام میں پھر میں ملاقات کروں گا آپ سے. تو یہ سوچ کر کے کہ جو ہے وہ بہت بزی ہوں گے. جب فون رکھ دیا تو مجھے پھر خیال آیا کہ بھئی وہ ابھی بلا رہے ہیں تو میں کیوں پھر شام تک انتظار کروں. دوبارہ کال کیا اور پھر یہاں ان کے پاس پہنچ گیا اسی وقت. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو اتنے سمپل آفس، اتنی سمپل اور اتنی سمپلسٹی دیکھ کر کے تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ الٹرا ماڈرن آفس ہوگی، کافی لوگ ہوں گے اور اس طرح. اور وہ خود سے جو ہے انہوں نے ویلکم کیا اور کچھ ڈرائی فروٹس ہے وہ پلیٹ وہ لا کر کے انہوں نے دیا. پھر اس وقت جو ہے انہوں نے وہ رسالے کے جو رسالہ ان کے ہاتھ میں تھا، جو نائجیرین ایڈیشن میں نے وہ بھیجا تھا، تو اس کے تعلق سے وہ پوچھتے رہے. اور اس طرح جو ہے بات چیت چلتی رہی. پھر اس کے بعد جی. تو کلیم صاحب آپ نے مولانا کا لٹریچر تقریباً 10 سال پڑھا اور تب آپ کی شاید اسٹوڈنٹ لائف تھی، جی اور آپ نے امیجیٹلی جو جیسے اس کو ایکسیپٹ کیا اور آپ اس میں آگے بڑھتے رہے، پڑھتے رہے. تو آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کا اسکول اور کالج میں کیسا ذہن تھا؟ کیا اس کی وجہ سے آپ کو آسانی ہوئی، یا پھر مولانا کو جب آپ نے پڑھا تو آپ کو لگا کہ یہی میری دل کی آواز ہے؟ جی. میں جب اپنی زندگی کو اب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں تو میری زندگی کے 2 پارٹس ہیں. میں ولیج میں گرو اپ ہوا، اس وقت ٹریڈیشنل اسلام سے واقف تھا، مجھے میرے فیملی سے ملا. اس میں وہ تو صرف رسوماتی ریلیجن تھا جس میں بتایا جاتا تھا کہ بھائی اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا ثواب ہے، اس دن کر لو، اس وقت کر لو تو اور اتنا ثواب بڑھ جائے گا. تو وہ فالو تو کر رہا تھا لیکن وہ میرے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا تھا کہ خدا تعالیٰ جو ہے ان چیزوں کا منتظر ہے کہ بھائی یہ کر لو تو جو ہے یہ دے دے گا، وہ دے دے گا. اور پھر جب میں کالج میں داخل ہوا تو وہاں پر پھر میں ایک دوسرے قسم کے اسلام سے متعارف ہوا، اور وہ ہے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن کہہ سکتے ہیں اس کو. اور وہ ان میں جو وہاں جن لوگوں سے ملاقات ہوئی اور وہاں
کیونکہ شہر جا چکا تھا، شہر میں جو مسجد کو میں نماز پڑھنے جاتا تھا وہاں پر یہ آئیڈیا مل رہا تھا کہ جو ہے مسلمان اور اسلام جو ہے سپیریئر ریلیجن ہے، اور ازن دم کا جو ہے تفرقہ پیدا کیا ہوا تھا، اور ہم دو قوم ہیں، ہم اور حکومت الہیہ قائم کرنا جی ان کا موٹو تھا، اور اسی سے میں میرا ذہن چینج انفلوئنس ہو رہا تھا. تو پھر جب کالج سے فارغ ہوا، جب میں پروفیشنل لائف میں شامل ہوا، تو وہاں پر یہ رسالہ ملا مجھے. تو اب وہ یہ پڑھ رہا، جب 10 سال کا مطالعہ ہوا تو وہ مولانا کی پریزنٹیشن جو اسلام انہوں نے قرآن اور حدیث سے کیا، تو وہ بالکل میرے ذہن میں بیٹھ گیا، کیونکہ اسی کا خیال تھا کہ یوں ہونا چاہیے. اب ہر پیج میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جو یہ لگے کہ مولانا اپنی طرف سے کوئی تعویل کر رہے ہیں. وہ قرآن ہر پیج یا تو قرآن کی تفسیر ہوتی تھی یا تو جو ہے حدیث کی تفسیر ہوتی تھی. پھر دوسرا جو ہوتا تھا، جو آپ کے لیے زندگی میں کیسے آگے بڑھیں، اور ہر پیج پہ آپ کو صبر و تحمل کا جو ہے سبق ملتا تھا، آپ آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. اور وہ باتیں وہ اتنی دل کو لگی کہ واقعی اسی سے جو ہے انسان ترقی کر سکتا ہے. تو میری پرسنالٹی میں کمپلیٹ جو ہے 180 ڈگری کا چینج آ گیا. جو پہلے تھا، اور اس دن سے آج تک میں جو کچھ بھی ہوں وہ مولانا کی لٹریچر سے میری جو پرسنالٹی بنی ہے. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جو ہے اس قابل انسان اور اس طرح کا انسان میں بنوں گا، اور ایک مشن مل جائے گا جو تا حیات مرنے تک جو ہے یہ مشن پہ قائم رہوں. تو یہ چینجز آئے. جی ماشاء اللہ. کلیم صاحب، آپ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات ابھی بتائی کہ آپ کو اردو نہیں آتی تھی. جی. تو کس چیز نے موٹیویٹ کیا کہ آپ اردو سیکھیں؟ اب تو آپ کی اردو ماشاءاللہ بہت زبردست ہے، آپ ٹرانسلیشن بھی کرتے ہیں. جی. تو یہ چینج کیسے آیا؟ کیا موٹیویشن تھی اس کے پیچھے؟ یہی کہ اس اسٹور ہاؤس آف وزڈم مولانا کا ایک تو جو ہے آسانی سے پڑھا جاتا تھا، اس لیے کہ وہ ایک ایک پیج کے آرٹیکلس تھے، اس میں کوئی تھکن نہیں ہوتی تھی، اور ایک پیج میں اتنا سبق ملتا تھا آپ کی زندگی کے لیے کہ آپ اس کو بھول نہیں سکتے. میں جب رسالے پڑھا اس وقت تو مجھے کون سا آرٹیکل کون سے رسالے میں ہے یہاں تک جو ہے مجھے یاد رہتا تھا. ماشاءاللہ. جب لوگوں سے ڈسکشن میں ہوتا تو یہ فلاں اس میں ہے، یہ فلاں اس میں ہے. تو اس حد تک مجھے متاثر کیا مولانا کا لٹریچر. جی جی. اور کلیم صاحب، ایک اور امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ جب بھی کوئی ریڈر کسی آتھر کی کتاب پڑھتا ہے تو یہ نیچرل سی بات ہے کہ اس کا جو امپریشن ہے وہ اس آتھر کو لے کے بنتا ہے. تو جیسے آپ نے بھی کہا کہ آپ نے سوچا تھا کہ بہت بڑا آفس ہوگا اور ایک مینٹل پکچر آپ نے بنائی تھی، لیکن جب آپ کی پہلی دفعہ مولانا صاحب سے ملاقات ہوئی تو آپ نے کیا ڈفرینس پایا جو جیسے آپ نے ان کو ڈسکور کیا تھا ان کی کتابوں کو پڑھ کے، اور جب آپ ان سے روبرو ملے تو اس کے بارے میں کچھ بتائیے. جی، بہت اچھی بات پوچھی آپ نے. یہ جب میں پہلی دفعہ ملاقات کری ان سے تو بالکل سنسان تھا، اور میرے ذہن میں یہ خیال تھا کہ جو ہے بہت سارے لوگ ہوں گے، ملنے آ رہے ہوں گے،
اور وہاں یعنی اس قسم کا ایک بڑا پکچر تھا. پھر میں نے سوچا کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہوا کہ میں یہاں آیا ہوں تو یہاں کوئی بھی نہیں ہے, وہ تنہا بیٹھے ہوئے ہیں. پھر اور اسی وقت چونکہ میں ان کی ساری رائٹنگس کو پڑھا تھا اور اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیا تھا کہ یہی صحیح پریزنٹیشن ہے اسلام کا اور یہ فیوچرسٹک ہے. تو پہلی ملاقات میں نے ان سے کنفیس کیا, بتایا کہ جو ہے یہ آپ جو ہے آپ کا لٹریچر فیوچرسٹک ہے اور مسلمانوں کا تھنکنگ لیول جو ہے اس کے مطابق نہیں ہے, اور یہ لٹریچر جو ہے آگے چل کر کے سارے لوگوں کی سوچ یہی بنے گی اور یہی ساری دنیا میں پھیلے گا. جب میں نے دیکھا اور اسی وقت جو ہے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہاں یہ بالکل خاموشی کیوں ہے, لوگ اتنے زیادہ کیوں نہیں ہیں. یعنی یہاں تک کہ اس کی بعد کی ملاقات میں 2-3 دن میں مولانا کے ساتھ رہا. وہ ہر فجر کی نماز کو مجھے ہر دفعہ ایک ڈفرینٹ مسجد کو لے جایا کرتے تھے, ان کے ساتھ فجر کی نماز پڑھنے جایا کرتا تھا. تو وہاں بھی جو ہے میں نے یہ نوٹ کیا کہ اب کوئی ایک جو بڑی شخصیت میرے ذہن میں ہے تو لوگ جو ہیں لائن لگاتے ہوں گے مصافحہ کرنے کے لیے, جی جی ملنے کے لیے. تو اس چیز سے میں ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا, کیونکہ مجھے لٹریچر کی اہمیت, اس کا یوزفلنس جو ہے اور اس کا لیول جو ہے مجھے ذہن میں تھا. تو جو چیز جس کنکلوژن پہ میں پہنچا وہ یہ تھا کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں, ان کا لیول یہ ہے ہی نہیں ہے. یہ ان تک جو اس بات کو سمجھتے ہیں وہ ان تک جب پہنچے گا تو وہ لوگ خود کام کرتے رہیں گے. تو اس طرح آگے چل کر کے مجھے اس کا کنفرمیشن بھی ہوا کہ ساری دنیا میں جس کو بھی جو ہے جو سمجھدار لوگ ہیں تو جن کو بھی یہ لٹریچر پہنچا وہ اس کام میں لگ گئے اور اس کو اپریشیٹ کیا. تو اس کا جو لیول جو میرے ذہن میں اس وقت تھا وہ مجھے ذہن میں آیا کہ وہ آئندہ ہوگا. جی وہ آئندہ ہوگا. اس وقت جو ہے وہ لوگ جو ہے سپورٹ کریں گے جو اس لیول کے ہوں گے. جو اس لیول کے نہیں ہیں وہ تو ہمیشہ مولانا پڑھتے تھے الناس آداء, یعنی جو بات کو سمجھتے نہیں ہیں وہ اس کے دشمن ہو جاتے ہیں یا کیئر نہیں کرتے. تو ایسی بات ہوتی رہی اور وہ آج کنفرم ہوتا جا رہا ہے کہ آج ان کے لٹریچر کی پذیرائی اتنی ہو رہی ہے کہ اتنے لوگ پڑھ رہے ہیں, اتنے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ تو بالکل کھلی کتاب ہے, آپ آدمی دیکھ سکتا ہے اور آئندہ چل کر کے اور بھی زیادہ ہوگا انشاءاللہ. جی کلیم صاحب بالکل, بلکہ میں بھی ریلیٹ کر پا رہا ہوں کہ آپ نے جیسے کہا کہ مولانا کا لٹریچر بہت ہی فیوچرسٹک لٹریچر ہے. تو مجھے یاد آتا ہے کہ دلی میں ہی اسلامک سینٹر میں ایک بہت بڑا پروگرام کیا گیا تھا, مولانا صاحب کو بلایا گیا تھا اور وہ پروگرام بہت کامیاب ہوا. تو سراج قریشی صاحب جو اسلامک سینٹر کے صدر ہیں وہ باہر تک چھوڑنے آئے مولانا کو اور کافی ایموشنل بھی تھے. تو انہوں نے یہی کہا کہ مجھے ان کا جملہ یاد ہے کہ مولانا صاحب آپ کے لٹریچر کی ویلیو آپ کے بعد لوگ بہت کریں گے. جی. تو اور یہی اب ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ سب جگہ پوری دنیا میں لٹریچر بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. جی. ٹرانسلیشنز ہو رہے ہیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ نہ کیول سیکولر ورلڈ بٹ ایون ایکیڈمک ورلڈ سے لوگ مولانا کے لٹریچر پہ ریسرچ کر رہے ہیں, ریسرچ کری گئی ہے. تو انشاءاللہ یہ آئیڈیالوجی تو ہے وہ کافی اسپریڈ ہوگی. کلیم صاحب کافی لوگ آپ کے اس پروگرام کو لائیو دیکھ رہے ہیں سودان سے, ملیشیا سے, امریکہ سے, اور کامنٹس بھی آ رہے ہیں. بلکہ میں
ویورز کو کہوں گا کہ آپ اگر کچھ کلیم صاحب سے کویشچن پوچھنا چاہتے ہیں یا کامنٹ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کامنٹ سیکشن میں آپ بھیجیں اور اپنی کنٹری کا نام ضرور اس میں ڈالیں. مولانا اقبال عمری نے بھیجا ہے کامنٹ آپ کی بات کو سن کر کہ آپ نے صحیح کہا, اور سمپل لیونگ ہائی تھنکنگ ہی اگر ہو, سمپل لیونگ اور ہائی تھنکنگ ہو تو انفراسٹرکچر بڑا نہیں چاہیے. جی میں آگے بڑھتا ہوں کلیم صاحب. جی کلیم صاحب, آپ نے جیسے بتایا مولانا کو لے کے ان کی سمپلسٹی کے بارے میں, ان کی آئیڈیالوجی کے بارے میں, کیسے آپ کے اندر بدلاؤ آیا, آپ پولیٹیکل انٹرپریٹیشن سے آگے بڑھ کر معرفت کی طرف. تو کلیم صاحب, مولانا وحید الدین خان صاحب کے تھاٹ پروسیس کو یا ان کی آئیڈیالوجی کو آپ کیسے ڈسکرائب کریں گے؟ آپ اس کو اگر ڈیٹیل میں بتائیں تو بہت اچھا رہے گا. یہ تو میں یہی تو بتا رہا تھا جی کہ مولانا نے قرآن و حدیث سے جو بات محکم طور پہ یا آج کی زبان میں نہیں بتایا گیا تھا اس کو انہوں نے بتایا. کوئی نئی چیز پیش نہیں کی ہے. جب یہ جی ہم جی کہیں گے تو یہ نہیں ہے کہ جو ہے انہوں نے جو چیز نہیں تھی اس کو پیش کیا ہے, اس کو آج کی زبان میں پیش کیا ہے. وہ خود لکھتے ہیں کہ جب مدرسے سے فارغ ہوئے تو ان کو یہ احساس ہوا کہ جو کچھ انہوں نے مدرسے سے سیکھا ہے وہ آج کے جدید انسان کو, جدید انسان کا مطلب یہاں پہ ماڈرن مین ہے, جو ویسٹرن مین ہے, اس کو اسلام کے تعلق سے سمجھانے کے لیے وہ جو لٹریچر موجود ہے وہ ناکافی ہے, یا جو کچھ انہوں نے سیکھا ہے اس سے جو ہے وہ ماڈرن مین کو کنونس نہیں کر سکتے اسلام کے تعلق سے. تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں انہوں نے خود جو ہے محنت کی اور انگلش سیکھا اور سارے مغربی علوم سیکھے جی اور انہوں نے جانا کہ جو ہے ماڈرن مین کا تھاٹ پروسیس کیا ہے, وہ کیا سوچتا ہے, اس کو کیا چاہیے. تو وہ کافی لمبا مطالعہ کیا تو اس کا بہت اثر ہوا مجھ پر, اور اس کے بعد انہوں نے اسلام کو جو پیش کیا ماڈرن سٹائل میں اور ماڈرن مین کے لیے, وہ کافی وہ آج کے لیے آج کے انسان کے لیے کافی کمپریہنڈیبل ہے. تو ان کی آئیڈیالوجی یا ان کے لٹریچر کی خصوصیت یہی ہے. ان کے ایون ٹرانسلیشن کو بھی دیکھیے, وہ بھی دیکھیے, تو وہ انسان کو وہ اپنی بات لگتی ہے جب پڑھتا ہے, تو وہ سمجھدار انسان کو وہ فطری اس کی فطرت ہوتی ہے اور وہ اس کے فطرت کے مطابق ہے ان کا لٹریچر. اسی لیے جو ہے پڑھا لکھا انسان, سوچنے والا, سیکنگ پرسن جو ہے اس کو فوری اپنا لیتا ہے. جی 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 جزاک اللہ کلیم صاحب. ڈاکٹر اسلم صاحب نے بھی کامنٹ بھیجا ہے سہارنپور سے. انہوں نے لکھا ہے کہ ریلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے اپنے پوٹینشیل کو مولانا وحید الدین خان صاحب کے لٹریچر کو پڑھ کر ایکچولائز کیا ہے اور اپنے آپ کو بدلا ہے. الحمدللہ. میری خواہش ہے کہ ہمارے دوسرے سی پی ایس ممبر اور ایسوسیٹس لوگ اپنی مکمل کیپیبلٹیز کو دعوی حق میں تبدیل کریں. بہت سے لوگ جو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ سپرفیشلی کر رہے ہیں, جبکہ وہ بہت کام کر سکتے ہیں, لیکن انہیں اس خدائی مشن میں اپنے آپ کو جھونک دینا ہے, تبھی اللہ کا دعوتی منصوبہ پورا ہوگا. کلیم صاحب, ایک سوال آیا ہے آپ کے لیے. ڈاکٹر جنید شیخ صاحب جو ممبئی ٹیم سے واسطہ رکھتے ہیں, جی انہوں نے لکھا ہے کہ کلیم صاحب, آئی ہیو ون کوشچن. We all know that hammering by Maulana is blessing for us because it helps us to correct ourselves. Could you please share any such incident from your life so that we all could take lessons from it? میں یہ بات کو ہمیشہ سوچتا رہا. جی میں مولانا
کو دیکھا، بہت سارے لوگوں کو ہیمرنگ کی، لیکن مولانا مجھے کبھی ہیمرنگ کیا موقع نہیں آیا جی یا کیا چیز ہے. میرے ساتھ انہوں نے کبھی بھی سختی سے بات نہیں کی. جی کیا بات ہوگی اب آپ لوگ ہی بتائیے، مجھے نہیں ہاں معلوم. کبھی میری ہیمرنگ نہیں ہوئی. جی 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 یہ تو واقعی بہت زبردست بات ہے کلیم صاحب. اب میں تو اس کو ایسے ہی سمجھوں گا کہ مولانا صاحب کا ہمیشہ سے یہ رہتا تھا کہ وہ بہت آبزرو کرتے تھے اور اسی میں وہ سائز اپ کر لیتے تھے کہ سامنے والا کی کیا سوچ ہے، کہاں غلطی کر رہا ہے، تو وہ اس غلطی کو درست کرنے کے لیے ہیمرنگ کرتے تھے. ان کا ہمیشہ سے یہ رہتا تھا کہ کیسے اس انسان کو میں بدلوں کہ یہ سیدھے راستے پہ چلے. تو جیسے ٹیچر ہوتا ہے، وہ جو بچہ غلط ہوتا ہے اس کو زیادہ ہیمر کرتا ہے، جو اچھا بچہ ہوتا ہے اسے کچھ نہیں کہتا. تو شاید آپ پوری طریقے سے ان کی نظر میں ایک اچھے بچے تھے. تو نہیں معلوم. البتہ جب بار بار جو ہے امریکہ آنے کے لیے اور کہیں جانے کے لیے لے جانے کے لیے ان کے پروگرام بناتا تھا تو اس بات پہ جو ہے وہ ایک دو دفعے سختی سے کہا، بھائی کلیم صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ میں جب ابھی جوان ہوں، آپ یہ سب کرتے کہ آپ لوگ خود کریے، مجھے اس کو یہ نہیں کریے. تو اتنی سی بات وہ سختی تھی. وہ کسی غلطی کی وہ نہیں تھی، وہ اسٹرکٹلی وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ یہ سب مت کریے میرے. جی 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 آپ سے بہت محبت تھی کلیم صاحب، اور آپ وہ جانتے تھے کہ آپ نے اپنے آپ کو پوری طریقے سے ڈیڈیکیٹ کر رکھا ہے. آپ کی طرف سے کوئی نیوز آتی تھی تو بہت خوش ہوتے تھے. تو خیر کلیم صاحب چلیے آگے بڑھتے ہیں. جی اب ہم اپنا رخ کرتے ہیں یو ایس کی طرف. آپ جی یو ایس، آپ نائجیریا کے بعد آپ یو ایس سیٹل ہو گئے اور آپ نے اسی نئی اپرچونٹی کو ایک دعویٰ اپرچونٹی کے سینس میں بھی آپ نے اس کو کیپٹلائز کیا. جی تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ ہم سب کو بتائیے کہ یو ایس میں کیسے شروعات ہوئی جی اور یو ایس ٹیم کے بارے میں. اس کو لے کر کے پورا میں اپنا جرنی ہی بتاتا ہوں. جی 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 ضرور. جی تو جب میں بالکل اس لٹریچر سے پورا کنونس ہو گیا، اور یہی ہے جو چونکہ مولانا کے لٹریچر میں بار بار آپ کو دعوت اس کو آگے لے کر کے چلنے کے لیے، میسیج کو جو ہے لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو انہوں نے انسپائر کیا ہے، واقعی کوئی دوسرا لٹریچر جو ہے اس طرح انسپائر نہیں کرتا ہے. دوسری باتیں بتاتا ہے لیکن جو ہے اس میسیج کو لے جانے کا. تو میں نے ارادہ کر لیا، اور اس کو اسی مناسبت سے نائجیریا میں جب تھا تو وہاں پر یہ کتابیں جب یہاں سے جو لے گیا، جو کلیگس تھے، کیونکہ وہاں کانٹریکٹ پہ پاکستان سے، کیرلا، انڈیا کے مختلف اسٹیٹ سے لوگ مسلم جو آئے تھے، ان سے میں نے شیئر کیا. تو ان کا ری ایکشن جو ہے سب کو اچھا لگتا تھا، لیکن جو لوگ کوئی دوسری آئیڈیالوجی سے، جیسے پولیٹیکل انٹرپریٹیشن ہے، اس لٹریچر سے متاثر تھے، ان کو اس میں کیا وہ تعریف تو کرتے تھے جی لیکن ان میں کوئی میں موٹیویشن نہیں دیکھا. جی 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 کچھ لوگ جو ہے اس کو ایون وہ بھی کیا، بھائی اس کو کیوں یہ کر رہے ہیں، آلریڈی جو ہے ہمیں جو ہے خلافت اسٹیبلش کرنی ہے، اور یہ تو اس کے الٹا ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی کوئی یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے نہیں، قرآن کی روح سے کیا کرنا چاہیے، کیا یہ بات صحیح ہے یا وہ بات صحیح ہے. تو اس کا جواب کوئی وہ دے نہیں پاتے تھے. تو پھر اس کے بعد میں نے اپنا رخ جو ہے نائجیرین کی طرف کیا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان لوگوں سے شیئر کرنا چھوڑ دیا. میں بار بار زبردستی ان کے گھروں پہ جاتا، وہاں آسان تھا، چھوٹا سا شہر تھا، تو ڈرائیو کر کے جاتا، وہ ایک کتاب لیتا دوسری کتاب لے لیتا.
پھر اس کے بعد جو ہے یہ سوچا کہ جو ہے جب انگلش الرسالہ آ چکا تھا تو میں نے سوچا کیونکہ وہاں ایک بلک میں منگانا وہ فیزیبل نہیں تھا، تو اس کی جو ہے ریپرنٹ جو ہے میں نے وہاں شروع کی اور نائجیرین سے شیئر کیا. وہاں پر کافی جو ہے ویلکم کیا ان لوگوں نے، ان کو بہت پسند آیا اور وہ انتظار کرتے تھے کہ بھئی نیکسٹ کب آئے گا اس طرح. لیکن اب اس کے بعد وہاں کے اکنامک حالات چینج ہو گئے اور کرنسی ڈی ویلیو ہو گئی، تو پروڈکشن کاسٹ جو ہے بہت مہنگا ہو گیا تھا اور میرے لیے بھی جو ہے وہاں اتنا رہنا اور کنٹینیو کرنا فائدہ نہیں تھا. اور اتنے میں جو ہے یو ایس جانے کی بات بھی پکی ہو گئی تھی. تو 1989 میں اب یو ایس چلے گئے. اور اس سے پہلے 84 میں جب نائجیریا میں ہی تھا، اتنا مصمم ارادہ تھا اور 84 میں نے حج کیا اور سارے حج میں یہی دعا رہی ہمیشہ کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جو ہے یہ کام لے لے کہ میں اس کو جو ہے ساری دنیا میں پھیلا سکوں. جی انشاءاللہ. نو میٹر واٹ، یعنی کتنی بھی جو ہے لوگ اس کو ویلکم کریں یا نہ کریں، اس کبھی بھی میرے ذہن میں نہیں آیا. میں کسی وقت بھی جو ہے اس تعلق سے ڈی موٹیویٹ نہیں ہوا کہ لوگ ویلکم نہیں کر رہے. یہ اس پہ ذہن گیا ہی نہیں ہے. اور بہت ساری چیزیں فیس کرنی پڑی. بعض لوگوں نے یہاں تک کہ ری ایکشن کیا، کبھی جو ہے رسالے لا کے واپس دیتے یا کچھ اور کر کے کرتے. تو صرف یہی بات ذہن میں آتی تھی، یہ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں. تو پھر جب امریکہ منتقل ہوا تو ذہن میں یہی بات تھی. سب سے پہلے میرا فرسٹ جو ہے پرائیورٹی یہی تھی کہ بھائی اس کو پھیلانا ہے. تو میں نے وہاں سے مولانا کو کال کیا کہ جو ہے آپ بتائیں میں کیا کروں، کیسے اس کو یہاں کام کروں. تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ پہلے اپنے جاب میں سیٹل ہو جائیے، اپنا استحکام جو ہے بچوں کا اور ان کی وہ کریے. تو میں نے کہا وہ تو ہوتا رہے گا، آپ بتائیے. بہرحال انہوں نے ایڈوائس یہی کیا کہ پہلے آپ سیٹل ہو جائیے. تو خیر پھر میں جاب تو چلتی رہی، جو بھی وہ بھی پروسیس چلتا رہا. جی جی. اور میں اب پھر دوبارہ وہی کام شروع کیا کہ لوگوں کو کچھ ٹیم بنائیں، کچھ لوگوں کو حاصل کریں اور یہ لٹریچر کو پہنچائیں. تو کتابچے جو اردو کے ہوتے تھے، وہاں اکنا کی ہیڈ کوارٹر تھا نیو یارک میں، اور ان کے کافی بہت سارے میٹنگس ہوا کرتے تھے، جلسے ہوا کرتے تھے. تو اس کو میں نے بہترین موقع سمجھا لوگوں تک لٹریچر یہ پہنچانے کا. کتابچے جیسے اسلامی دعوت ہے، تعارف اسلام ہے، اسلام 21ویں صدی میں وہ بکلیٹ ہے. بہت سارے بکلیٹس کو لے کر کے ایک مسلم پرنٹر تھے، ان کے پاس لے گیا. ان کے 1,000 کاپی ریپرنٹ کرواتا، اس کو کروا کر کے ان جلسوں میں تقسیم کرتا. جو اکنا آرگنائزیشن جو کہ سارے کے سارے وہ جماعت اسلامی کے ایکس ممبرس ہوتے ہیں جو مائگریٹ کر کے آ گئے ہیں. تو کیونکہ اسی نام سے آرگنائزیشن اسٹیبلش نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ کے نام سے جو ہے وہ وہی کام کرتے ہیں جو بیک ہوم یا انڈیا میں یا پاکستان میں جماعت اسلامی والے کرتے ہیں، کہ وہ سب پولیٹیکل کام یا سوشل سروس اس طرح کا کام کرتے ہیں وہ. تو خیر میں نے ان کے پلیٹ فارمز کو استعمال کیا، لوگوں تک پہنچایا. بس یہ نہیں ہوا کہ ان لوگوں نے سختی سے منع نہیں کیا. البتہ ناخوش تو تھے، یہ آپ یہ لا رہے ہیں یہاں پر. پھر اس کے بعد لوگ ملنا شروع ہوئے. جی. ایک فرسٹ شخص جو تھا وہ ہمارے رشتہ دار میں سے تھا، فاروق چشتی نام تھا ان کا. جی جی جی. جی. تو
انہوں نے وہ پہلے وہ پڑھے اور متاثر ہوئے. پھر 96 میں جب مولانا کا آنے کا ہوا، وہ ایسا ہوا کہ وہاں ایک عالم تھے ذکی الدین شرفی صاحب، جی وہ مولانا مودودی کے ساتھی تھے. وہ ان کے ساتھ بہت ٹائم بتایا اور انہیں کے طریقے کا کام کرتے تھے. یہاں جرنلزم کرنے آئے تھے اور کافی انہوں نے مسجدیں بنانے میں اپنا حصہ ادا کیا. تو وہاں پر جو ہے یہی ایکسٹریم آئیڈیالوجی پھیلاتے تھے اور ان کو بھی میں نے مولانا کا لٹریچر دیا. وہ پہلے سے واقف تھے، وہ پڑھ چکے تھے اور بھی مزید کتابیں لیا، وہ پڑھا انہوں نے. تو انہوں نے کہا کہ جو ہے میں ایک کانفرنس کر رہا ہوں، تو آپ اگر مولانا کی وزٹ کا فیسیلیٹیٹ کریں آپ کے تھرو، تو پھر میں ان کو انوائٹ کروں گا. تو میں نے کہا ہاں بالکل تیار ہوں. اور یہ وہاں سے میرے وہاں پہنچنے کے 5 سال بعد ہی ہوا. 89 میں 6 سال ہو گئے سمجھیے. 89 میں میں پہنچا. یہ 96 میں تب تک کافی لٹریچر میں ڈسٹریبیوٹ کر چکا تھا. اور مولانا جب انہوں نے کہا تو میں بڑی خوشی سے میں نے کہا ہاں بالکل فیسیلیٹیٹ کروں گا. جی. تو اب اس جب تک جو ہے عرفان عمر صاحب جو مولانا پہ ہی ریسرچ کر رہے تھے، ان کی آئیڈیالوجی پہ ہی انہوں نے پی ایچ ڈی کی تھی، وہ ساتھی بن گئے. اور ایک اور شخص ان کا نام بھول رہا ہوں، وہ بھی تھے. تو مولانا جب آئے تو مولانا کی موجودگی میں ہم نے ایک ٹیم کا تشکیل دی. اس کا نام رکھا، وہ یہی نام رکھا، الرسالہ فورم انٹرنیشنل، جو یہاں رسالہ کے مشن. اور اس کے بعد جب ہم نے اس کو رجسٹر کروایا نیو یارک میں، انکارپوریٹ کروایا، پھر اس کے بعد جو ہے فاروق چشتی صاحب نے کہا کہ بھائی اس کا ہمیں ویب سائٹ بنانی چاہیے تاکہ اس کو بہت سارے دنیا تک، دوسرے لوگوں تک پہنچنے کے لیے. کیونکہ امیڈیٹ جو لوگ ہیں جو اس کو ویلکم کرتے ہیں، لیکن باہر کی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو اس لیول پہ سوچتے ہیں، جو اور اس کو ویلکم کریں گے. تو آئیڈیا پسند آیا. ہم نے alrisala.org ویب سائٹ بنائی اور اس پر جو ہے وہ انہوں نے انیشیلی ویب سائٹ بنائی اور میں جو ہے تھوڑا سا کام سیکھ لیا تھا کہ اس میں چیزوں کو کس طرح ڈالا جائے. تو مولانا کے ساری کتابوں کے PDF بنا کر کے اس پہ ڈالی اور الرسالہ ہر ماہ جو ہے ڈالا کرتا تھا. اور میں اپنی آواز میں وہ الرسالہ صوتی ایڈیشن میں نے ریکارڈ کرتے تھے، ریکارڈڈ آڈیو ورژن جو ہے اس میں ڈالا کرتا تھا. تو دیکھیے یہ تو ہسٹری، اسلامک ہسٹری گواہ ہے. پرافٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کام کر رہے تھے اور مدینے میں جو ہے اسلام پھیل رہا تھا. جی. تو ایگزیکٹلی وہی کم و بیش یہی ہوا. تو کام جو ہے ویب سائٹ بنی اور کوشش ہو رہی ہے US میں، اور یہ میسج پہنچ رہا ہے پاکستان میں. جی. تو پاکستان میں لوگ اتنا ایکسیس کرنے لگے وہ آڈیو ورژن یا PDFs وغیرہ. تو ہم نے تو اتنا بڑا بینڈ وڈتھ لیا نہیں تھا ویب سائٹ کا، تو وہ بار بار جام ہو جاتا تھا اور کریش ہو جاتی تھی ویب سائٹ. تو پھر پتہ چلتا، ہم کال کرتے، لیکن پھر جو ہے وہی فاروق چشتی صاحب نے ہی یا کسی نے بتایا تھا کہ بھائی ہم اس کو کہیں دوسری جگہ اس کو سیو کرتے ہیں اور اس کا لنک لگاتے ہیں، تو پھر یہ نہیں ہوگا. تو پھر یہی کیا ہم نے، archive.org پہ جو ہے سارا وہ کیا. بلکہ انٹرسٹنگلی کلیم صاحب ابھی جسٹ کامنٹ آیا ہے تھوڑی دیر پہلے جو آپ بتا رہے ہیں
کہ کام شروع ہوا یو ایس میں اور اس کو زیادہ پڑھا گیا، ایکسیس کیا گیا جیسے پاکستان میں. جی ہاں. تو ڈاکٹر عالیہ فاروقی جو اسلام آباد میں رہتی ہیں، انہوں نے کامنٹ بھیجا ہے کہ کلیم صاحب اور ڈاکٹر وقار عالم صاحب پاکستان آئے. جی. تو پھر آپ نے فون پہ ان سے بات کری، تو جیسے ہی آپ نے ہیلو کہا تو انہوں نے لکھا ہے کہ آئی امیڈیٹلی ریکوگنائز اٹس کلیم صاحب's وائس بیکاز آف ہز آڈیو بکس. اینڈ شی از مینشن کہ میرے کو سال اور مہینہ یاد نہیں آ رہا ہے، لیکن آپ کے ہیلو بولنے سے انہوں نے فوراً پہچان لیا کہ وہی کلیم صاحب ہیں جو آڈیو بکس ریکارڈ کرتے ہیں. وہی اس بات پہ آ رہا تھا میں. جی. ابھی تو جب یہ ہوا وہاں بھی امریکہ میں بھی پھیل رہا، ساتھی مل رہے ہیں، لیکن ہمیں ریسپانس پاکستان سے کافی آ رہا تھا. جی جی جی. تو میں نے وقار عالم صاحب کو کہا کہ بھائی اٹ از اے ٹائم، ہمیں جو ہے پاکستان جا کر کے جانا چاہیے، اس کو جو ہے تھوڑا سا آرگنائز کرنا چاہیے کہ ٹیمز بنے اور پھر وہ لوگ کام کریں. تو پھر انہوں نے بھی ہاں کہی اور پھر ہم نے پروگرام بنایا. یہ ایئر 2013 ہے، یہ 2013 میں. تو ہم وہاں پہلے کراچی گئے اور کراچی میں یہی بات سامنے آئی. جیسے میں بات کرتا جو لوگ ملنے آئے، ارے بالکل آپ ویسے ہی بات کریں، کوئی بھی فرق نہیں ہے، آپ کی جیسی آواز ہم اس پہ سنتے ہیں، جی آواز اسی طرح کی ہے آپ کی. تو اس طرح لوگ کہنے لگے. تو وہاں نیو یارک میں ڈاکٹر عالم صاحب نے اپنے گھر کو آفس بنائی. جی. ان کا جو گھر تھا خالی پڑا تھا، تو اس کو پورا انہوں نے ری آرگنائز کیا، کتابوں کا بھنڈار رکھا وہاں پر اور کسی کو انچارج بنایا اور لوگوں کو جمع کیا. وہاں میٹنگ کی ہم نے. لوگ لطیف صاحب وہیں ملے. لطیف صاحب پہلے سے یہی ویب سائٹ سے پڑھتے تھے، تو ہمارے آنے کا پتہ چلا تو وہ آئے. آپ یاد ہوگا آپ کو لطیف صاحب؟ جی جی بالکل بالکل. جی ہاں. وہ تو ان لوگوں سے ملاقات ہوئی. پھر اس کے بعد ہم پشاور گئے. پشاور میں بھی جو ہے یہی اتنے سارے لوگ جانتے ہیں. جی جی ہاں. اور بہت بڑی میٹنگ ہوئی وہاں پر. اور وہیں مرسل فرمان صاحب جو بہت بڑے سپورٹر ہیں جی اس کے اور بہت اچھی طرح اس آئیڈیالوجی کو سمجھتے ہیں، وہ بھی آئے. اور وہ بہت خوش ہوئے کہ ہم سے مل کے، اور انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ لٹریچر کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پھیلانا چاہیے افغانستان میں بھی اور وہاں پشاور میں اس اسٹیٹ میں. تو پھر وہاں بھی ٹیم آرگنائز ہوئی ہے کہ سلمان شہزاد صاحب تھے، وہ بھی انہوں نے انچارج بنے وہ. پھر وہاں سے ہم اسلام آباد گئے. اسلام آباد میں بھی جو ہے بہت سارے لوگ ملے اور وہاں بھی ایک ٹیم بنی. اور لاسٹ سٹیج جو ہے لاہور تھا، جہاں طارق بدر صاحب سے ملنا تھا. جی جی. طارق بدر صاحب سے ملاقات پہلے ہی ہو چکی تھی میری کینیڈا میں. وہ وہاں پر وسیم صاحب کے ساتھ جو ہے کچھ ڈسٹریبیوشن کا کام کرتے تھے. ان کو پہلے سے تھوڑا سا دعویٰ کا جذبہ تھا ان میں. جی. تو لیکن وہ کینیڈا میں کر رہے تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ وہاں کریں، کیونکہ وہاں لوگ بہت ریسیپٹیو ہیں. پاکستان میں یہ نہیں ہو سکتا، وہ اس طرح خیال تھا. اور کینیڈا میں سیٹل ہونے کا خیال تھا ان کا. لیکن میں نے ان کو وہیں ایک ایڈوائس دی ان کو کہ جو ہے آپ کی بہت اچھی جاب ہے پاکستان میں، اور پاکستان میں مولانا کا سارا لٹریچر اردو میں ہے، اور اگر آپ وہاں کام شروع کریں گے اور وہاں اس کو پھیلانے کی کوشش کریں گے تو دیکھیے گا کہ جو ہے بہت انہیں پھیلے گا. اور آپ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو ہے جو کام یہاں کرنا چاہتے ہیں وہاں اتنی زیادہ پیمانے پہ کریں گے. تو پھر وہ جا کر کے وہی پھر ان سے یہی بات کہی، اور انہوں نے اس بات کو مانا بھی. اور وہ اس وقت سے اب تک جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے ہمت دے اور سپورٹ ملے اور بہت کام آگے. اور ایسا ہوا بھی کلیم صاحب، پاکستان میں بہت تیزی سے کام پھیل رہا ہے، اور حال ہی میں طارق بدر صاحب نے آفس بھی کھولا ہے وہاں پہ. جی دیکھا. اور کل ہم لوگوں کی نیٹ ورکنگ میٹنگ تھی تو اس میں انہوں نے شیئر کیا
جی کہ بہت اچھے پازیٹیو ریزلٹس آ رہے ہیں. جی تو یہ ایک بہت بڑا سائن جی بھی ہے. جی جی. تو اس سے سبق یہی ملا کہ جی جو ہے کام کرے جاؤ، جی یعنی اس کا یہ دیکھو مت کہ جو ہے کوئی اس کو ویلکم کر رہا ہے یا نہیں کر جی رہا ہے، آپ کو کوئی لوگ مل رہے ہیں یا نہیں مل رہے ہیں، یہ بات کو سوچنا ہی نہیں ہے کسی کو بھی. یعنی جی سبق سارے سی پی ایس ممبرس کو یہی سبق ہے کہ جو ہے یہ نہیں دیکھنا کہ بھئی کتنا کام آپ کا جو ہے آپ کے سامنے بہت ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی آپ ایک آدمی بھی رہ جائیں پھر بھی جو ہے آپ اس کو کرتے رہیں ہوں تو اس کا اثر یعنی کہیں اور جگہ ہوگا. ہوں وہیں ہو سکتا ہے، کہیں اور ہو سکتا ہے. تو اس سے جو ہے ڈی موٹیویٹ مطلق نہیں ہونا چاہیے. جی جی. مولانا صاحب کا بھی یہی ایک ایڈوائس بھی تھا. انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی میں ایسا کیجئے کہ ایک ٹارگٹ آپ سیٹ کر لیجئے. ونس یو سیٹ دی ٹارگٹ دین فائٹ ایوری تھاٹ دیٹ ٹرائز ٹو ڈیریل یو فرام دیٹ جی ٹارگٹ. تو وہ بہت ضروری ہے. جی ہاں اکثر ایسے امپلسز آتے ہیں جو آپ کو مایوس کرتے ہیں یا پھر آپ کو ڈیریل کرتے ہیں، ڈسٹریکٹ کرتے ہیں. لیکن اس ٹائم پہ دعا کر کے ہمیں بس جٹے رہنا چاہیے اس ٹارگٹ پر، اور ایگزیکٹلی. کامیابی ضرور ملتی ہے. یاد ہے مولانا کی جی ایڈوائس یاد ہے، جی ڈیریلمنٹ سے بچیں. اور میں جی ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ جو ہے کوئی حادثہ جو ہے میرے لیے ڈیریلمنٹ کا ریزن نہ بنے. جی. کلیم صاحب، سی پی ایس یو ایس اے میں کافی ویمن ممبرز بھی ہیں اور جی ان کا بھی بہت امپورٹنٹ رول ہے. تو کچھ ان کے ہاں. بارے میں بتائیے. تو ابھی یہ میں اس میں اسٹوری ایک چلی رہی ہے. ایڈ بھی کرنا چاہوں گا کہ ہاں بلکہ جو ڈاکٹر سفینہ تبسم ہیں جو ہاں بہت سینئر ممبر ہیں سی پی ہاں ایس کی، سہارنپور میں ہیں، جی اور انہوں نے کامنٹ بھی بھیجا ہے کہ یو آر این انسپریشن فار اس، مے وی بیکم اے دائی لائک یو، پلیز شیئر اینی فارمولا فار لیڈیز ٹو ڈو داوا ورک. تو اور یو ایس میں بھی کافی کام ہو رہا ہے، جی جی. تو اس حوالے سے تو کچھ بتائیے. وہی اب آگے بڑھ رہا تھا. جو جی پہلے انیشیل ٹیم بنی جی اور وہ ٹیم نے اللہ تعالیٰ نے اتنی ہیلپ کی ہمیں کہ رجسٹریشن بھی آسان ہو گیا. اور اس کے بعد ہمیں وہ سٹیٹس بھی ملا. یہ رجسٹریشن ہوا 1997 میں، جی مولانا 96 میں آئے تھے. ہم ان کے سامنے ہم نے یہ آرگنائزیشن فارم کیا اور ان کے جانے کے بعد رجسٹر کروایا 97 اگست میں. اور میں چھٹی پہ یہاں آ کر کے پھر واپس گیا تھا. پھر واپس جانے تک وہ رجسٹریشن ایکسیپٹڈ تھا، موجود تھا. پھر اس کے بعد ہم نے وہی کام چلتا رہا لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کرنے کا. تو سب سے پہلے جو وومن ممبر بنی ہے وہ سسٹر زیبا، جی گلزیبا احمد ہے. جی 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 انہوں نے مولانا کے لٹریچر کو لٹریچر ڈاکٹر فرحت ہاشمی کی کلاس سے ملا. وہ جی ان کی کلاسز اٹینڈ کرتی تھیں تو وہاں مولانا کی کتابوں کی کلاسز ہوا کرتی تھیں تو ان کو بہت پسند آیا. تو شاید یہاں کانٹیکٹ کیا یا کہاں سم ہاؤ ان کو میرا نمبر ملا. جی تو انہوں نے کال کیا اور انہوں نے کہا کہ بھائی اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے پہلے میرا یہ ہمیشہ یہ ایڈوائس ہوتی ہے جو بھی نیا ممبر ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں آپ ایک 4-5-6 مہینے جو ہے کچھ نہ کیجیے اور صرف مولانا کا لٹریچر لٹریچر پڑھیے. جی جی یعنی آپ پوری طرح کنونس ہو جائیے. پھر اس کے بعد جو ہے آپ ہی کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. یعنی جی چونکہ مولانا خود کہتے تھے کہ یہ مہم ایسی ہے جو پروگرام میکرز کی ہے. رائٹ. یہ پروگرام دینے کی مہم نہیں ہے. مہم نہیں ہے. جی تو ان کو بات پسند آئی. یعنی وہ یہاں تک کہ وہ کالج واپس جانا چاہ رہی تھی کہ میں یہاں کی ڈگری لینا چاہتی ہوں. مطلب آپ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، آپ اسی کام پہ لگ جائیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو انہوں نے بات کو مانا بھی اور انہوں نے پھر وہ کام میں لگ گئے. اور وہ اپنے طریقے سے آج جو ہے پورا اپنا
ایک امپائر اسٹیبلش کر لیا. اتنے کلاسز اتنی بزی ہوتی ہیں, بچوں کی کلاسز ہیں, وومن کلاسز ہیں, پھر اس کے بعد جو ہے سسٹر کوثر شامل ہوئی. سسٹر کوثر کو بھی اسی طرح شاید فرحت ہاشمی کی کلاس سے یا کسی سے وہ واقف ہوئے تھے. اس وقت میں یہیں انڈیا کے ٹرپ پہ تھا جی. تو انہوں نے میرے فون پہ کال کیا تو میں نے یہاں دیکھا, تو پھر ان سے کہا کہ جو ہے میں یہاں ٹرپ پہ ہوں, واپس آنے کے بعد بات کروں گا. تو وہ بھی بڑی انتھوسیاسٹک نکلی, اور وہ آلریڈی ایک دوسری تحریک سے وابستہ تھیں, وہ پازیٹیو تھنکرس فورم, PTC کچھ اس طرح کا نام تھا. تو سلولی جو ہے میں نے ان کو بھی یہی کہا آپ پڑھیں اور ٹائم لے کے پڑھیں, اور دوسری کاموں میں جو آپ کام کر رہی ہیں یعنی اللہ کے فضل سے یہ کنونس ہو گئی کہ اس دوسرے مہم سے اب وہ فری ہو چکی ہے. وہ وہاں نہیں بلکہ اب 100% جو ہے یہاں کام کرتی ہیں, اور ان کے بھی جو ہے انتھوسیازم کا لیول اتنا ہے کہ وہ کہیں بھی پہنچ جاتی ہیں لٹریچر لے کے, جی کہیں بھی پہنچ جاتی ہیں. تو یہ اللہ کا فضل رہا, یہ ٹیم اس طرح بڑھتی رہی. جی ہاں. اور میرا بھی ان سے انٹریکشن رہا ہے, کوثر آپا اور گلزیبہ آپا سے, اور یہ بالکل صحیح ہے کلیم صاحب کی دونوں کا ہی انتھوزیازم لیول اور جو سنسیئرٹی لیول ہے وہ بہت ہی انپیرلل ہے. جی ہاں. اور گلزیبہ آپا تو ابھی کچھ وقت سے پاکستان میں ہیں, کئی لائبریریز سیٹ اپ کری ہیں انہوں نے, اور بہت جیسے آپ نے کہا کہ دونوں مل کے کہیں بھی چلی جاتی ہیں, اور مشن کا جو کام ہے اس کو بہت ہی حکمت کے ساتھ, پلاننگ کے ساتھ آگے لے کے جا رہی ہیں. CPS ممبرس کی یہ خصوصیت ہے جو کنونس ہو جاتے ہیں, وہ جہاں بھی جاتے ہیں پہلا کام یہی کرتے ہیں. جی. یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ پرائیورٹی جو ہے اس کو آگے بڑھانے کی, اس مشن کے آگے بڑھانے کا ہی ان کے ذہن میں ہوتا ہے. تو ابھی گلزیبہ صاحبہ وہاں گئی ہوئی ہیں تو وہاں بھی کلاسز چلا رہی. جی 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 جی, پتہ چلا. خصوصیت سے ہی ایک سوال آیا ہے کلیم صاحب آپ کے لیے, پروفیسر فریدہ خانم نے پوچھا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے اندر کیا خاص خصوصیت ہے کہ آپ اپنے آپ کو فلی ڈیڈیکیٹ کر سکے, جو کہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. یہ اس کا کیا راز ہے کلیم صاحب؟ وہ تو میں خود بھی نہیں بتا سکتا. وہ ڈے ون سے اتنا کنونسڈ ہو گیا تھا جی کہ جیسے میں نے کہا کوئی بھی چیز جو ہے مجھے ڈی موٹیویٹنگ نہیں بن سکا, کہ اس کی حقانیت اتنی ذہن میں بیٹھ گئی کہ یہ آج نہیں تو کل چلے گا. اس کو ویلیو کرنے والے لوگ ہیں, ملیں گے, اور اس کو مسلسل کام کرتے رہنا چاہیے. یہی کیا, ورنہ بہت سارے جو ہے بیچ میں ڈیریلمنٹ کے واقعات پیش آئے, لیکن وہ ہوا نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے رحمت ہے. جی. بلکہ کلیم صاحب میں نے خود بھی آبزرو کرا ہے مولانا کو دیکھ کر کہ کتنے لوگوں نے ان کو جیسے مایوس کرنے کی کوشش کری یا ڈی مورلائز کرنے کی کوشش کری. ایک انسیڈنٹ تو مجھے بھی یاد ہے کہ سنڈے کو مولانا کو میں لے کے یہاں آیا کرتا تھا ہال میں, تو تبھی اس وقت صبح کا وقت تھا اور ایک خط آیا تھا مولانا کو. تو وہ خط پڑھا گیا, اور وہ خط بہت ہی پلاننگ کے ساتھ جیسے لکھا گیا ہو کہ مولانا کی رائٹنگز الرسالہ کو لے کے بہت پوائنٹڈ انداز میں اس شخص نے وہ خط لکھا تھا, اور بالکل جیسے کوئی اگر عام انسان اگر اس خط کو لے کر پڑھے اور اپنے آپ کو لے کر سوچے تو وہ ڈی مورلائز ہو جائے گا. مولانا کا ایک دم بالکل نارمل تھے مولانا, اور اس کے بعد وہ آ کے انہوں نے بہت ہی زبردست کلاس کری. تو مولانا سے جب بھی ہم پوچھتے تھے کہ بھئی آپ کیوں مطلب آپ کو لوگ ڈی مورلائز کرتے, آپ ہوتے نہیں, تو مولانا ہمیشہ کہتے تھے کہ بس اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہے, اور جب بھی آپ کمزور محسوس کریں اپنے آپ کو, آپ بس کھڑے ہو جائیں, اور اس کے فوراً بعد فرشتوں کی بھیڑ جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گی آپ کی مدد کے لیے.
تو مولانا کی زندگی سے بھی ہم نے یہ دیکھا، اور آپ نے وہی اپنی زندگی میں بھی اس کو اتارا ہے، جس وجہ سے آپ ہمیشہ پازیٹیو رہتے ہیں، کوئی پریشانی آپ کو نہیں ہوتی ہے. مولانا ہی سورس آف انسپریشن تھے، جی کیونکہ میں ان کے رسالہ پڑھتے پڑھتے اور جو مولانا کو شروع سے کوئی اس طرح جو میں نے بتایا کہ جو ہے پذیرائی اتنی نظر نہیں آئی، اور رسالے کے تھرو جو ہے وہ جو چیز ایڈوائز کر رہے تھے ان میں جو مطلق جو ہے ڈیریلمنٹ کی کسی وجہ سے، یعنی انسانی فطرت ہے، جب اگر لوگ جو ہیں اتنا اس کو ویلکم نہیں کر رہے ہیں تو اپنی تھوڑا سا پالیسی بدل دیتے ہیں. یہ میں نے بہت دوسرے علماء میں پایا ہے. تو یہ چیز میں نے مولانا میں نہیں دیکھی. جو چیز وہ کہنے سے پہلے بہت وہ اسٹڈی کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پھر ایک کنکلوژن پہ پہنچتے ہیں، اس کے بعد جو ہے پھر وہ بات کو کہہ دیتے ہیں یا لکھ دیتے ہیں. وہ چاہے اس کا کتنا بھی اپوزیشن ہو، تو وہ یہی ہوتا ہے کہ یہ آگے چل کے لوگ اس بات کو بعد میں سمجھیں گے. جی آج وہ اس لوگوں کا لیول وہ نہیں ہے. تو یہ مسلسل ثابت ہوتا رہا مجھے. جی جی کئی انسیڈنٹس ہوئے ہیں ان کو، یعنی ایک تو جو ہے ان کی جو اپوزیشنس موسٹلی جو ہوئی ہے یہاں کے مسلم پرابلمس کو لے کر کے اور جی دوسری چیزوں کو لے کر کے، ان کا ایک خاص جو ہے آئیڈیا تھا، اور وہ بھی جو ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی زندگی سے ایکسٹریکٹڈ تھا، کہ ایسا نہیں تھا کہ جو انہوں نے کوئی اپنی نئی بات پیش کی ہو، لیکن اسی کو بہت انداز میں صبر کے کرنا، اور بگ برڈ اپروچ رکھنا، اور جو ہے پازیٹیو رکھنا، اور چیزوں کو یک طرفہ طور پر جو ہے لوگوں کی نادانیوں کو برداشت کرنا، جی 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 یہ آگے چل کر کے آپ کو جو ہے اتنا ویلکمنگ بنا دے گا. تو اس سے بہت ہی کنونس تھے، وہ کنوکشن تھا، اور اس سے وہ ہٹے نہیں ہے کبھی بھی، جی جی حالانکہ چاہے کتنی بھی اپوزیشن کیوں نہ ہو. جی تو وہی سورس آف انسپریشن جی ہے. جی اینڈ these are principles, Kaleem Saab, I feel that they will not only change a person at an individual level, but nations can جی ہاں، progress if they adopt وہ تو ہم such دیکھ رہے principles. ہیں. اور ہم نے دیکھا بھی یہ. دیکھ رہے جی ہیں. جی جی ہاں، جی کہ سارا نیشن نے جب آ کے وزٹ کرتا، کبھی جو ہے آ کے میٹنگس کو لے جاتے، تو دوسرے اتنے بڑے بڑے اسکالرس، مسلمس نان مسلمس جو ہیں، وہ آتے، جو اتنی ادب سے جو ان سے ملتے ہیں، اور ان کے آرٹیکلس جو اسپیکنگ ٹری میں یا ٹائمس آف انڈیا کے مین جی سیکشن میں جی جب جی آتے ہیں، تو وہ کامنٹس جو ہیں، زیادہ تر پازیٹیو کامنٹس جو ہیں وہ نان مسلمس کے ہوتے نان ہیں. مسلمس کے ہوتے جی، تو اتنی پذیرائی ہوئی، اور وہ ہوتی رہی، اور انشاءاللہ آئندہ اور بہت ہوگی. جی وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے. جی. کلیم صاحب، یو ایس ٹیم کا ایک بڑا حصہ یہ بھی رہا کہ قرآن ڈسٹریبیوشن بہت ہی میسو وے میں آپ لوگوں نے یو ایس میں اسپریڈ کیا. جو کنٹینرز یہاں سے گڈ ورڈ سے جاتے ہیں، آپ نے جیسے ایک باری بتایا بھی تھا کہ کئی کنٹینرز اتنے بڑے ہوتے ہیں، جو ہم ویورز کو بتانا چاہیں گے کہ ایک کنٹینر میں 80,000 جو قرآن ہیں وہ پہنچ جاتی ہیں. اور کلیم صاحب کے گھر بھی میں خود 2 دفعہ گیا ہوں. اگر آپ کلیم صاحب کے گھر جائیں گے تو وہ گھر کم اور دعویٰ سینٹر زیادہ ہے. کلیم صاحب کا جو گھر کی جو بیسمنٹ ہے وہ بہت بڑی بیسمنٹ ہے. مطلب نارملی جیسے آپ ایک آفس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں بہت سامان ڈالا جا سکتا ہے، تو کافی لمبی بیسمنٹ ہے. اور اس بیسمنٹ میں صرف قرآن اور لٹریچر، دعویٰ لٹریچر، مولانا کی بکس کے علاوہ اور کچھ نہیں.
تو مجھے یاد آتا ہے کہ مولانا کے ساتھ ہم لوگ سب سی پی ایس ممبرز جو کلیم صاحب کے یہاں گئے تو تبھی اس دوران ایک بڑا کنٹینر آیا اور اس کنٹینر سے کئی ہزاروں قرآن کاپیز اتاری گئیں. تو وہ جہاں پہ اتارا وہاں سے اس کو بیسمنٹ پہ لے کے جانا تھا, تو اس کو ٹرالی میں رکھ کے لے کے جاتے تھے. تو بہت ہی ٹچنگ سین تھا کہ اتنی بھاری بکس جب ٹرالی میں رکھ کے ہم اس کو دھکیل رہے تھے, تو مولانا جو تقریباً آئی تھنک اس وقت 85 ایئرس کے ہوں گے, مولانا بھی اس کو دھکیلنے لگے, مولانا بھی ہم لوگوں کے ساتھ لگ گئے. اور ہمارا ایک بار منع کرنے کے بعد انہوں نے بالکل کہا کہ نہیں میرے کو بھی کرنا ہے. تو کلیم صاحب آپ کو یاد ہے یہ انسیڈنٹ, اس کے بارے میں کچھ آپ بتانا چاہیں گے؟ جی, یہ 2011 کی بات ہے جی, جب آپ لوگ سب آئے تھے ایز اے ٹیم. تو وہ اتفاق سے وہ ڈیلیوری بھی جو ہے اسی وقت آئی. جی, بکس آرڈر کیے ہوئے تھے تو ان کی موجودگی میں وہ ٹرک آیا. جی, تو ٹرک جو ہے وہ پیلٹس کو جو ہے وہ اس کے پیلٹ جیک سے جو ہے اتار کر کے کھینچ کر کے, تو وہ مولانا کے لیے ایک وجدانی ایک ان کے وہ فیلنگز تھے ان کے. جی, یہ کام کو جو دیکھ کر کے وہ تو بیٹھ وہاں درخت کے نیچے بیٹھے اور پورا وہ جو ان لوڈ ہوا وہ سارا واچ کرتے رہے. جی, سارا واچ کرتے رہے اور تعریف کرتے رہے, اور کہا کہ انہوں نے ایک جملہ کہا, کلیم صاحب آپ نے یہاں دعویٰ انڈسٹری کھول لی. جی ہاں, بہت خوش تھے وہ. جی ہاں, تو ایک وہ پائلٹ کو جو ہے وہ دھکا دینا تھا, وہ کچھ ٹوٹ گیا تھا یا کچھ ہوا تھا, تو سب کو ہم آپ بھی وغیرہ سب جو ہے دھکا دے رہے تھے. خود مولانا بھی اٹھ کے آئے, وہ بھی جو ہے ہاتھ لگایا, وہ کہا کہ جو ہے مجھے بھی اس ثواب میں شامل ہونا ہے. جی تو کلیم صاحب قرآن ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے ہی ایک اور چیز میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ وہاں کے پوسٹ آفس میں آپ جاتے تھے اور قرآن کے پارسلز دیتے تھے. اب تو بہت آرگنائز ہو گیا ہے, لیکن اس وقت آپ خود لے کے جاتے تھے. تو جو وہاں کے لوکل پوسٹ آفس ہے انہوں نے آپ کو ایک خطاب بھی دیا تھا, اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیے, وہ کیا خطاب تھا؟ یہ اور مولانا نے اس کو لکھا بھی ہے الرسالہ میں. جی, قرآن ڈسٹریبیوشن کا کام 2010 میں یہاں مولانا نے لانچ کیا تھا. 2010 میں قرآن کو ڈفرینٹ لینگویجز میں ساری دنیا میں کرنا ہے, تو اس کو وہاں ہم نے بھی قرآن کے انیشیلی تو جو ہے کوئی 500,000 آیا کرتے تھے منگوا, پھر جو ہے وہ ہاتھ ہی سے لکھ کر کے لیبل بنا کر کے وہ کر کے جو ہے خود پوسٹ آفس جو ہے ہینڈ ٹرک سے لے جا کے دیا کرتے تھے. تو میرا بار بار وہاں وہ پہنچتا تھا تو دیکھتے تو ان لوگوں کو بتایا اس میں کیا ہے, یہ آپ لے کے آتے ہیں, اس میں کچھ نہیں ہے, قرآن ہے یہ. تو اب وہ بار بار کے آنے میں وہ دیکھتے ہی جو ہے کہتے ہیں ہیئر کمز قرآن مین, ہیئر کمز دی قرآن مین. جی جی, تو یہ کہا میں نے مولانا کو سنایا یہ قصہ کہ اس طرح کہا انہوں نے. تو میرے خیال سے کلیم صاحب اس سے اچھا ٹائٹل نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو یہ کہا جائے کہ ہیئر کمز دی قرآن مین. اب اس کے بعد جو ہے نا یہ قرآن کا ڈسٹریبیوشن اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس کو ہم نے ایک سسٹم بنایا, گھر پہ ہی وہ پرنٹ ہوتا ہے, ایڈوانس میں پیسے دیتے ہیں, وہ پوسٹ آفس والا آ کے خود پک کرتے ہیں, تو لیبل جو ہے خود پرنٹ ہو کے آتا ہے. تو اسی مناسبت سے تو نام تو اوپر سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچولیٹی USA, پھر میرا گھر کا ایڈریس ہوا کرتا تھا. اب میں نے چینج کر کے ایک لائن اس میں ایڈ کی, سینٹر فار پیس اینڈ اسپرچولیٹی USA, قرآن ہاؤس 2665. اچھا, ماشاء اللہ. جی, تو اب میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ یہ وہ دعا بھی کرتا ہوں کہ یہ ہاؤس جو ہے یہ قرآن سینٹر ہی ہمیشہ بنا رہے.
انشاءاللہ انشاءاللہ. کلیم صاحب تو اب تک کتنی قرآن ڈسٹریبیوٹ ہو گئی ہیں تقریباً یو ایس میں؟ میرے اندازے کے لحاظ سے 1.3 ملین سے زائد ہوئی ہے. الحمدللہ 1.3 ملین کاپی سے زائد ہوئی ہے. اور ہمارے جو یہ لوگوں کو فوری وہ خیال آتا ہے بھائی کہاں ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں آپ, جی آپ کس کو لیا کے دیا؟ جی تو میں نے کہا یہ تو فرشتوں کا کام ہے, ہمیں اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس طرح ہوئے گا. ہم جا کر کے جو ہے اسٹریٹ میں جو ہے ڈسٹریبیوٹ تو نہیں کیا. 1.3 ملین بائی ہینڈ ڈسٹریبیوٹ کرنا وہ ہیومنلی امپاسبل ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو وہاں پر کئی دعویٰ آرگنائزیشنس ہیں, وہ پریزنس میں لے جا کے دیتے ہیں, ہاسپٹلس میں دیتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں ہم سے وہ قرآن لیتے ہیں اور بہت بڑے پیمانے پہ لیتے ہیں. ابھی سب سے زیادہ یہ گزشتہ مہینے میں جو ہے قرآن نکلا ہے جی جو 10,000 پلس قرآن وہ آیا, وہ مہینہ 1.5 مہینے میں سارے ختم ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ. اور 11,000 قرآن مزید اسی دوران یہ 2 شپمنٹس جو ہے, ایک کیلیفورنیا, اب یہ کرنا شروع کیا میں نے کہ شپمنٹس جو ہے اپنے گھر پہ منگانے کے بجائے, اب اتنے تو آ نہیں سکتے, بہت ڈیمانڈ بڑھ گیا, تو میں نے ان لوگوں کو سجیسٹ کیا کہ میں ڈائریکٹ جو ہے انڈیا سے آپ ہی کے پاس شپ کروا دیتا ہوں. جی جی تو یہ قرآن میری جب آئی تھی اس کے بعد جو ہے کیلیفورنیا میں 11,000 کاپی جو ہے وہ وہاں بھی ختم ہوا. تو یہ مہینے کے جو ہے تقریباً 20,000 قرآن ایک ہی مہینہ 1.5 مہینے میں ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں. جی ماشاء اللہ. اندازہ کر سکتے ہیں کہ 1.3 ملین کس طرح ہوا. جی جی جی. So if there are many viewers who are watching us, if you want to become a Quran distributor, you can write to us at info@cpsglobal.org. We will contact you, we will help you and support you in terms of how you can take the distribution of Quran forward. You just heard Kaleem Saab, 1.3 million Quran copies have been distributed in US alone. But if you look at worldwide, millions of copies have already been distributed. And if you want to join in this dawa work, then please write to us and we will contact you. کلیم صاحب, مولانا کا کئی بار ان کی جرنی ہوئی یو ایس میں, تو کوئی ایسا انسیڈنٹ جو آپ کے ذہن میں آتا ہے جو آپ ہم سے شیئر بہت سے انسیڈنٹ ہیں لیکن کوئی ایک آپ شیئر کریے. شیئر کرتا ہوں. جی جی. ایک تو جو ہے 96 کی فرسٹ ٹرپ میں ہی جو ہے وہ جب آئے تو کسی نے وہاں ڈیٹرائٹ سے کانٹیکٹ کیا, اس نے کہا کہ جو ہے میں ابھی پاکستان سے آ رہا تھا, کسی نے مجھے الاسلام کتاب دی تو میں نے پڑھا تو کافی متاثر ہوا. آپ کے پاس اس پہ ہر کتاب پہ میرا فون نمبر ہوتا ہے, تو اس نے کال کیا, بتایا کہ مزید کتابیں ہوں گی آپ کے پاس. تو میں نے کہا کہ کتابیں بھی ہیں, میں آپ کو بھیجوں گا. اور اتفاق سے کتاب کے آتھر بھی جو ہے یہاں آ رہے ہیں 2-3 دن کے بعد. تو صرف انفارمیشن دی, تو انہوں نے کہا کہ میں ضرور ان سے ملنا چاہوں گا, تو آپ کچھ ارینج کر سکتے ہیں میٹنگ. تو ایک جگہ جو ہے پورے 2 دن مولانا کے ساتھ رہے وہ لوگ. حافظ سعید نام تھا ان کا, اور کوئی تو وہ آئے اور وہ لوگ یہی ان کے حکومت الہیہ, جہاد, اس کی قسم کی آئیڈیالوجی کے لوگ تھے. تو دوران بات چیت جو ہے مولانا سے پوچھا کہ کیونکہ مولانا کی ساری آئیڈیالوجی جو ہے وہ پیسفل آئیڈیالوجی تھی اور نان کنفرنٹیشنل ہے. تو انہوں نے کہا کہ کیا آپ کو شہید ہونے کی تمنا نہیں ہے آپ کو؟ تو مولانا نے فوری شارٹ بیک کیا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ میں زندہ ہوں. جی. تو وہ کیونکہ عالم تھے, وہ فوری سمجھ گئے, ایک دم جو ہے خاموش ہو گئے وہ. اور دوسری بات جو ہے ہم
دوسری ٹرپ میں 500 مائلس مولانا کہیں بھی جانے کے لیے وہ تیار ہوتے. تو ایک پروگرام رکھا ہم نے نارتھ کیرولائنا میں, رائلے نارتھ کیرولائنا. تو ان کو ہم ڈرائیو کر کے لے گئے گاڑی میں. عرفان عمر تھے, فاروق چشتی اور میں ڈرائیو کر رہا تھا. اور عرفان عمر جو ہے وہ آڈیو کیسٹس اس پہ جو ہے ان کی چیزیں. تو انہوں نے الرسالہ میگزین کس طرح شروع کیا جی, اس کی سٹوری بتائی انہوں نے. اچھا, جی ہاں. تو وہ کہنے لگے جو ہے الرسالہ جب میں شروع کرنا چاہ رہا تھا تو لوگوں نے سجیسٹ کیا کہ جو ہے آپ کا رسالہ نہیں چلے گا, کیونکہ ہم جانتے ہیں جو آپ الجمیت ویکلی میں اور لکھ رہے ہیں تو آپ کے آرٹیکلز جو ہیں سجیسٹیو ہوتے ہیں, انفارمیٹیو نہیں ہوتے. اور آج کا آدمی جو ہے صرف انفارمیشن چاہتا ہے, وہ کوئی سجیشن نہیں چاہتا. یعنی وہ کیونکہ آپ کے آرٹیکلز جو ہے انسان کو چینج ہونے کے لیے کہتے ہیں, یعنی وہ پسند نہیں کرتا, اس لیے آپ کا رسالہ نہیں چلے گا. وہ آپ کا رسالہ جو ہے وہ چلنے سے پہلے ہی وہ مر جائے گا. تو مولانا نے ایک جملہ بڑا وہ کہا کہ مضامین کی اتنی بارش ہوتی تھی میرے ذہن پر کہ میں اس کو کہاں اونڈیلوں. اگر میں رسالہ نکالوں تو رسالہ مر جائے گا, اگر نہ نکالوں تو میں مر جاؤں گا. تو پھر انہوں نے بتائی کہ ریڈرز ڈائجسٹ سے جو ہے انہوں نے کس طرح اسٹریٹجی کا وہ لیا اور اسی طرح انہوں نے اس کو چلا کر کے شروع کیا, اور الحمدللہ آج جو ہے ساری دنیا میں پڑھا جاتا ہے. جی ماشاء اللہ. کلیم صاحب, there are many viewers who want to hear you reply in English as well. کیونکہ وہ اردو نہیں جانتے ہیں. تو میں بھی ایک دو کوشچنز جو آ رہے ہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اس کا اگر انگلش میں جواب دیں. فاروق احمد صاحب جو بہت سینئر سی پی ایس ممبر ہیں اور کافی کام کر رہے ہیں, ان کی اور ان کی فیملی جودھ پور میں, ان کا ایک سوال ہے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, پلیز شیئر یور ون معرفت ایکسپیرئنس with all of us. میں نے مولانا کی ایک ریسنٹلی ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا. Maybe you can reply this in English. Oh, sorry, بولیے. جی. Yeah, I was recently came across with Maulana's one article that every time whenever I remember that article, I go into deep thinking. He wrote in that article that if you stand in front of a cave and you know that there's no one inside, if a man walks out, he first started that article with his own experience when he was in Libya. So Libyan president, not Libya, Morocco, I think. Right. But a presidential palace where Right. the participants were asked to meet with the king. So once he entered, in the whole group entered and walking in that palace, and their emotions completely changed, and they were walking with full awe. Before seeing the king, they were king was in their mind. Right. How grand he would be looking at the palace. Right. That thinking is a thinking of marifa. So similar at a greater level, marifa people won't get, because this is the experience that they are materially observing here. I mean, of a king. But when they are walking every day on the streets or around the house, when they see people, because they have taken for granted, in a much more grand manner, Allah subhanahu wa ta'ala is expressing himself. And for that one example he gave was that
when you stand in front of a cave and a man walks out of that cave from nowhere, everyone will, say, how has he come from? Where has he come from? All of a sudden, and then Maulana said, because, that's the incident only for the first time they are seeing. Are they not? Do they not know that every time when a child is born, why don't they wonder it? Where is it coming from? And from nowhere, and how the child was born and walking out of a mother's womb, So these type of things, are the incidents. It teaches us to be, cognizant of the greatness of God. Right. From the daily lessons, you get the Marifatullah, and as Maulana said, Marifa is Iman. Ji. Maulana would, often derive very deep lessons from simple instances that happen around us, and so this is a very good example that you gave, Kaleem Saab. Kaleem Saab, maybe one or two more questions. You can reply in English. So there is one question that has come from Malaysia. Waqas Ahmed Sheikh Saab has sent this question, and he's written that how to use Maulana's lectures to do personality development of younger generation in Islamic world. I think it's a worldwide phenomena. Dais are concerned that youths today are living more into material culture. So how to get them onto the right path? How to get their thinking aligned with Dawa work? How we can do personality development? Maulana's literature is available, which touches every aspect. So any thought, any advice that you have, that how he can probably reach out to younger generation and help them in understanding the importance of this mission, importance of the literature. So any thought, advice on that, Kaleem Saab? This question I faced many times, and in a different way, that they ask, we are in this Western world, how can we save our youth? Ji. They ask, do you have anything for our younger children's books? I said, the best way to keep, make children discover Islam is to, by your own example. Every home, they, you cannot, you cannot make them Islamic just mere establishing Muslim schools or training them. That will not go down in their throat. So, but first of all, adults have to completely, understand and follow Islam in true sense with all sincerity. The children are silent observers of their elders. So that's how this, you can save or you can bring youth to the right path. Right. Start from yourself. Start from yourself. Yeah. Yeah. Ji. And that is my experience also. I have seen our own CPS Right. families. They are not specifically training them, leaving themselves out, but they are starting from themselves. Right. So, And Kaleem Saab, also the youth today has a rational mind. yeah. You cannot just talk in any abstract manner. You need to reason his mind. And Maulana's literature is something which is very unique. It addresses a person's mind. And Maulana used to say that youth have so much of energy, enthusiasm. You need to channelize it in the right direction. So if somehow they get to read Maulana's books, a specific target that can be given, like even Quran distribution target, that requires a lot of hands. It's not an easy task to make Quran available, in among 7 billion people.
So, and youth can play a very significant and important part. So, I think maybe Waqas Sheikh Saab True. should also give a target. Yeah. And this is a target that they will not, refuse. They will definitely come forward and help. Yeah. By demonstrating themselves that they following or doing this job, and taking when you take the help of the youth, they understand, they see you as a model of Dai. So then they follow, and at the same time they will learn, and then they जी come. कुछ कमेंट्स हैं कलीम साहब. मोहम्मद इरफान रशीदी साहब ने नागपुर से भेजा है. कलीम साहब, आपकी ये बात बहुत मोटिवेटिंग है कि लोग आपके साथ आते हैं या नहीं, इससे डिस्करेज नहीं होना चाहिए, बल्कि काम करते रहना चाहिए, रिज़ल्ट आपको मिलेगा. अज़ीज़ उल्लाह साहब ने लिखा है कि yes, Maulana was a man who has explained Islam in the modern idiom. मिस सफ़िया खानम ने फ़िरोज़ाबाद से लिखा है, कलीम सर, आपको देखकर लगता है कि आप दावा बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं. सर प्लीज़ शेयर कीजिए, हमें कुछ सजेशन दीजिए कि हाउ कैन वी बिकम सिंसियर फॉर दावा वर्क. मैं हर एक के लिए यही मेरा सजेशन है कि आप मौलाना की किताबें बार बार पढ़ते रहें. जी. जब आप दावा का काम सिर्फ जो है करते रहें और ये भूल जाएं, अपनी जो है टू फेस जॉब है ये, अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट या अपनी मारिफत को बढ़ाना और फिर लोगों से शेयर करना. तो ये दोनों काम होने के लिए मौलाना का लिटरेचर भी पढ़ें और कुरान भी तक़सीम करें, तो जो है आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि वो आपको इतना कॉन्फिडेंस दिलाएगा लिटरेचर कि आप कभी भी जो है डिरेलमेंट आएगा नहीं. जी. मेहताब साहब ने धामपुर से लिखा है, ख्वाजा कलीम साहिब, आज आपको देखकर बहुत खुशी हुई, जज़ाकल्लाह. महबूब भाई ने मुंबई से लिखा है, कलीम साहब, उन्होंने लिखा है कि कलीम साहब, मौलाना की वफ़ात के बाद आपको आज इस प्लेटफॉर्म पे देखना काफ़ी खुशी की बात है. साथ इस मिशन का फ्यूचर अल्लाह ने ब्राइट रखा है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है. मेरा सवाल ये है कि आज जब यूएस मिशन, आपने जब यूएस मिशन शुरू किया और आज जो मिशन है उसमें कितना फ़र्क आ गया है, उसका रीज़न क्या है, इसके बारे में बताएं. मतलब बहुत बढ़ गया है और रीज़न क्या है. जी. जो शुरू किया है और आज जिस स्टेज पर है, जो फिनोमिनल जो है, मैं कह सकता हूँ एडवांसमेंट हुआ है. उसमें लोग काफ़ी सारे मिले हैं. अब वो इलेक्ट्रॉनिक एज में गया है, और जैसे रिसेंटली हमें साथी, एक नौजवान साथी असद परवेज़ मिले हैं, और जी. वो इतने क्रिएटिव हैं कि उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें शुरू की जो मैं खुद नहीं कर सकता था. जी. जी. तो वो भी यूथ का एग्जाम्पल है. यूथ का एग्जाम्पल जी. है. तो वही नहीं, और बहुत सारी चीज़ें हैं. जब आप काम करते जाएं तो ये सोचना ही नहीं है मौलाना ने यही टारगेट दिया है, और कुरान ने भी यही टारगेट दिया है कि आप काम करे जाएं, और उसका मुआवजा आपको काम करने पे, सिंसियरिटी पे ही मिलेगा. उस पे नहीं मिलेगा कि जो है आपका काम कितना आगे बढ़ा और कितना वॉल्यूम है उसका. तो ये सब अल्लाह के प्लानिंग में है. हमें इस पर फोकस नहीं करना चाहिए कि जो है एक अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना है. नहीं, आपको सिर्फ जो है काम करना है. जो कहा गया ओबीडियंस में, वही काम करते जाएं. उसी से जो है आपको मोटिवेशन मिलेगा, और अल्लाह ने चाहा तो
اس کام کو بہت آگے بڑھایا، اور ہمارے ساتھ یہی ہوا ہے. جی آج میں کہہ سکتا ہوں کہ یعنی اب ہمارا پوٹینشیل اتنا بڑھ گیا ہے کہ میں ہمیشہ سوچتا ہوں کہ دوسرے آرگنائزیشن جو وہاں امریکہ میں مسلمس کر رہے ہیں، جیسے ہیلپنگ ہینڈز ہے، اکنا، کئی چیریٹی آرگنائزیشنس ہے، دے آر گلوبل آرگنائزیشنس، یعنی ان کا بجٹ ملینس آف ڈالرس میں ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا گلوبل لیول پہ، اس کو نہیں کیا، اور وہ کام کر رہے ہیں جس کے لیے ایک اسپیسیفک ہدایت قرآن و حدیث سے نہیں ہے. مجھے ابھی میں کسی سے شیئر کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا تھا کہ جب نبوت سے پہلے حلف الفضول ایک آرگنائزیشن بنی تھی، جی جو رائٹس آرگنائزیشن، جو لوگوں کے رائٹس دلانے کے لیے، کسی ساتھ ناانصافی ہوئی وہ کرنے کے لیے، تو اس پر اگر اس طرح کا کوئی آرگنائزیشن اگر آج ہو تو میں پارٹیسپیٹ کروں گا. تو مولانا نے اس سے یہ لیسن دیا اینڈ میں کہ جو ہے مسلم جو ہیں اس طرح کے آرگنائزیشن میں آپ حصہ لیں گے، یو ول بی لیڈ بائی ادرس، لیکن دعویٰ کا کام میں آپ لیڈر بنیں گے، آپ اس کو لے کے چلیں گے. جی 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 تو لیکن یہ الٹا کام ہو رہا ہے، بہت اہم بات ہے. یہ الٹا کام ہو رہا ہے. تو میں اب ہمارے اس سی پی ایس یو ایس اے کو دیکھتا ہوں جو قرآن ڈسٹریبیوشن میں سب سے آگے ہے. وہاں قرآن ڈسٹریبیوشن کے اور بھی آرگنائزیشنس ہیں، جی 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 ان سے کہیں زیادہ ہمارا کام ہے، اور سارا کام والنٹری لیول پہ ہے. وہ دوسرے لوگ جو ہیں والنٹری لیول پہ نہیں ہے، ان کے جو کام کرتے ہیں بڑی بڑی تنخواہیں ہیں ان کی، اور بڑا بجٹ بھی ہے. تو انشاءاللہ اگر اسی طرح دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہمارے آرگنائزیشن کو اس سے بھی زیادہ گلوبل لیول پہ گلوبل آرگنائزیشن بنائے کہ ہر جگہ دنیا میں وہ پہچانا جائے. انشاءاللہ. کلیم صاحب، ہم یو ایس میں تھے جب بات چیت ہو رہی تھی، پھر میں نے کوشچنز لینے شروع کر دیے. مولانا کا کئی دفعہ یو ایس میں، جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کا سفر ہوا، ایک مجھے دھیان آ رہا ہے، آپ نے کچھ پہلے بتایا بھی تھا کہ ایک چرچ کا بھی انسیڈنٹ تھا. ہم لوگ بھی گئے تھے کہ چرچ میں مولانا کا ایک ٹاک رکھا گیا، تو اس کے بارے میں ہم سب کو بتائیے، وہ کیا انسیڈنٹ تھا؟ جی، وہاں چرچ، وہ اس چرچ کو میں جو ہے ہمارے پہلے انٹرفیتھ پروگرامز ہوتے تھے، تو اس کی وجہ سے میں نے مولانا کا جب آئے تھے تو آپ لوگ بھی آئے تھے، تو ایک پروگرام رکھا وہاں پر. تو مولانا کا لیکچر ہوا. لیکچر کے بعد کوشچن آنسرز ٹائم پر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہا کہ جو ہے مولانا یو آر دی ٹرانسلیٹر آف دا قرآن، کہ آئی ایم کیوریس ٹو نو دیٹ کرسچینٹی میں جو ہے لو یور اینیمی، ایسا کچھ یاد آ رہا ہے. ہاں، لو یور اینیمی کا کانسیپٹ ہے. جی جی. تو اس کا ایکویولنٹ قرآن میں کیا ہے؟ آپ تو جانتے ہیں سارا قرآن آپ نے ٹرانسلیٹ کیا. تو مولانا نے تھوڑا سا ٹائم لے کر کے پھر انہوں نے سورۃ صافات کی وہ آیت پڑھی جس میں گڈ ڈیڈز اینڈ بیڈ ڈیڈز آر ناٹ ایکول، for bad deed you repel evil with what is good, and you will find that your enemy has become your dearest friend. جی 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 جی. تو وہ اتنا امپریس ہوا اس سے کہ فوری وہ کہہ پڑا کہ مولانا let us know how can we become the hands and legs of your mission. جی جی. تو اور اس نے بعد میں لوکل اخبار میں ایک آرٹیکل بھی لکھا کہ مولانا کے تعلق سے، اس آرٹیکل کا ٹائٹل تھا اسلام از دا ریلیجن آف پیس کر کے. تو اس طرح کے. جی ہاں.
تو یہ ایگزامپلس بھی ہیں کلیم صاحب ہم لوگوں کے لیے کہ انٹرفیتھ ڈائلاگ اگر ہم خیر خواہی کے ساتھ کریں، حکمت کے ساتھ کریں، اور اس طریقے سے کریں کہ سامنے والا جو ہے اس کا مائنڈ ایڈریس ہو، جی تو وہ کتنا پازیٹیولی رسپونڈ کرے گا. بلکہ یہ آیت جو مولانا نے بتائی جی ویسا ہی وہ ثابت ہو گیا اس وقت کہ جب انہوں نے کہا جی کہ ٹیل می ہاؤ کین آئی بیکم ہینڈز اینڈ لیگز آف یور مشن، رائٹ اور پھر وہاں تک بھی نہیں رکے، انہوں نے آپ نے شیئر کیا جیسے کہ آرٹیکل لکھا. آرٹیکل لکھا. تو یہ بہت بڑا سبق ہے ہم سب کے لیے کہ کیسے ہم دلوں کو جیت سکتے ہیں. جی مجھے یاد آ رہا ہے کہ مولانا نے اپنے ایک ٹاک میں کہا تھا کہ جنرلی جو سائیکالوجی ہے وہ ایک ایگو پہ بلٹ ہو جاتی ہے یا ایروگینس پہ بلٹ ہو جاتی ہے کہ بلڈوز دیم آل. جی اس طریقے سے زبان بولتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس سے ہماری سپیریورٹی یا ہماری طاقت کا اندازہ سامنے والی پارٹی کو ہو سکتا ہے. پر مولانا نے جو جملہ دیا، مولانا نے کہا کہ پروفٹ کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ بلڈوز دیم آل، پروفٹ کا طریقہ تھا امپریس دیم آل. تو یہ ہم لوگوں کے اندر یہ احساس، یہ جذبہ ہونا چاہیے، ڈیولپ ہونا چاہیے. کیونکہ ہماری حیثیت دائی کی حیثیت ہے، اور ہمیں سامنے والے کو یہ احساس دینا ہے کہ ہم اس کی خیر خواہی کے لیے ہی آئے ہیں. اور وہ تبھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم امپریس دیم آل والی سائیکالوجی رکھے، بلڈوز دیم آل والی سائیکالوجی نہیں. نہ رکھیں. جی ہاں جی صحیح کہا. کلیم صاحب کافی وقت بھی ہو گیا ہے، بس ایک چھوٹے چھوٹے 2 سوال آپ سے کروں گا. ایک تو یہ کہ دیر آر کوائٹ اے فیو پیپل ہو آر واچنگ اس مے بی فار دا فرسٹ ٹائم، اینڈ لاٹ آف سی پی ایس ممبرز آر واچنگ. کوئی ایسی کتابیں، ساری کتابیں مولانا کی بہت محبوب ہیں، اچھی ہیں، تو ان میں سے چننا بڑا مشکل ہے، لیکن پھر بھی کچھ کتابیں جو آپ ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ہمیں ضرور بار باری پڑھنی چاہیے، تو وہ کچھ آپ ٹائٹل بتائیے ہم سب کو. ابھی جو مولانا کی جو لیٹسٹ کتاب آئی ہے اس کو کافی ضخیم، دور دعوت. میں تو کہوں گا دور دعوت جو ہے، پھر انہوں نے اپنی ساری کتابوں کا اور جو چیز جو ہے ایڈوائز کرتے ہوئے خیال ظاہر کیا، اس کو سارا کا سارا سمرائز کیا. یعنی یہ پاکستان میں بھی چھاپے ہیں، شروع میں یہاں چھپنے سے پہلے وہاں چھپی. وہ ٹائٹل بھی پسند ہے، یہ ٹائٹل بھی پسند ہے، لیکن اس کا کانٹینٹ جو ہے بہت زبردست ہے. اس کو میں نے اپنی آواز میں پورا ریکارڈ بھی کیا ہے کہ مجھے جو چیز اچھی لگتی ہے میں فوری پڑھنے لگتا ہوں اس کو. تو اس سے جو ہے آپ کو مولانا کا سارا مشن پتہ چلے گا. اچھا ہاں جی، وہ اس کی نچوڑ ہے ان کے مشن کا. تو کم سے کم 3 دفعہ تو پڑھنی چاہیے. کم سے کم 3 دفعہ پڑھنی جی چاہیے. یعنی میں تو اسی لیے ریکارڈ کرتا ہوں، میں دوسروں کے لیے نہیں کرتا ہوں، میں اپنے لیے اس کو میں بار بار سنتا ہوں. واک کرتے ہوئے وہ کان میں لگا لیا جی اور میں میرا ریکارڈ کیا ہوا ہی جی پھر میں اس کو سنتا ہوں، اس لیے کہ مسنگ پوائنٹ جو ہے مجھے ہر دفعہ ایک نیا پوائنٹ ملتا ہے، جی جی ہر جی. دفعہ ایک نیا موٹیویشن ملتا ہے. اچھا، کوئی اور کتاب بھی کلیم صاحب آپ کے ذہن میں آ رہی ہے اس وقت؟ ارے اب جو اس سے پہلے جو 2 کتابیں آئی تھیں، کتاب معرفت اور اظہار دین، یہ جو ہے 2 ڈفرینٹ اسپیکٹس پہ لکھا گیا. یعنی آپ کو کتاب معرفت سے جو ہے آپ پہ سائیکالوجیکلی جو ہے بہت افیکٹ ہوگا، خدا کی عظمت اور جی وہ ہوگا. اور اظہار دین جو ہے وہ آپ کو سائنٹیفک پروف ملے گا کہ وہاں کب ثابت کیا گیا کہ جو ہے یہ ایگزسٹنس آف گاڈ. ایگزسٹنس آف گاڈ، ہر اسپیکٹ آف ریلیجن کے جی جی تعلق جی سے جو ہے جی اور اس میں بحث کی گئی. اور وہ پڑھے لکھے جو آدمی سائنس کا گریجویٹ ہے، وہ کتاب جو ہے وہ اس سے جو ہے اس کو کافی کنوکشن ہوگا. جی جی شکریہ. کلیم صاحب آخری سوال، آپ کیا میسج دینا چاہیں گے سی پی ایس فیملی کو جو پوری دنیا میں پھیل چکی ہے؟
آپ سنسیئرلی کام کرتے جائیں. یہی بات میسج بات چیت کے دوران بھی ہوا ہے. یعنی آپ اس لٹریچر کو بار بار پڑھتے رہیں اور کسی بات سے ڈی موٹیویٹ نہ ہو, ڈیریلمنٹ نہ ہو, اور کام کرتے جائیں اور تاحیات اس کو کام کرنے کا تہیہ کریں اور کرتے جائیں. تو لوگ ملتے رہیں گے, کارواں بڑھتا رہے گا. وہ اللہ کی ذمہ ہے. Kaleem Saab, it has been an amazing discussion with you. There was so much to learn from you and your team. US team has been doing amazing work, and I pray that may Allah keep you all united. Amen. You keep us inspired, and you keep going strong. And for everyone who wants to join CPS member or want to become a Quran distributor, write to us at info@cpsglobal.org. کلیم صاحب بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ جو آپ نے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چیز اور بیفور وی اینڈ, وہ بک کلیم صاحب, یہ ایک بک بھی آپ کو لانچ کرنی ہے, میں بھول گیا تھا. یہ سلطان اسلام کے نام سے یہ ٹائٹل کی بک بنی ہے, اور یہ اس الرسالہ میں اپریل 2016 میں مولانا کا آرٹیکل آیا تھا, اسی کی ٹرانسلیشن پروفیسر فریدہ خانم نے کی ہے. تو اس کو آپ کو آج لانچ کرنا ہے, سلطان اینڈ اسلام. اٹ از ناؤ اویلیبل فار ڈاؤن لوڈنگ آن www.cpsglobal.org. جی, یہ کتاب بڑی اہم ہے آج کل کے حالات پہ. جو ہے اس کو پڑھیں گے تو جو آج کل کے حالات دنیا میں اسلام اور مسلمس کو لے کر کے ہو رہے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے بات کی کلیئرٹی ہوگی. اس کو اردو میں نے پڑھا ہے آلریڈی. یہ بہت اچھی کتاب ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ایوری ون. ویل اینڈ دی سیشن ناؤ. تھینک یو.